پاکستان اس وقت ایران سے زیادہ خطرے میں پاکستان ہے. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. کیوں میں کہہ رہا ہوں زیادہ خطرہ ہے؟ جبکہ پاکستان پر اسرائیل نے حملہ نہیں کیا، امریکہ نے نہیں کیا، لیکن پھر بھی میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان زیادہ خطرے میں ہے، چونکہ پاکستان غلاموں کے اختیار میں ہے. پاکستان غلاموں کے ہاتھ میں ہے. غلام دفاع نہیں کرتے، غلام بیچ دیتے ہیں، غلام توڑ دیتے ہیں، غلام فروخت کر دیتے ہیں، ضمیر فروش ہوتے ہیں غلام. اس لیے یہ زیادہ خطرے میں ہے. امریکہ نے یہ جو ٹرمپ کے ساتھ گئے ہیں، ٹرمپ کی چاپلوسی کی ہے، ٹرمپ کو سیلوٹ کیا ہے اور ٹرمپ انہیں پسند کرتا ہے. اسی ٹرمپ کی موجودہ ڈائریکٹر نے انٹیلیجنس نے رپورٹ پیش کی ہے کہ پاکستان بہت بڑا خطرہ ہے امریکہ کے لیے. ہمیشہ کی طرح کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تمہاری مسترد اور مذمت سے کیا منصوبے ٹل جاتے ہیں؟ تمہیں جرت نہیں ہے احتجاج؟ ان کے سفیر کو نکال دو ملک سے کہ کیوں کیا یہ کام پاکستان کے لیے. اور اب اس کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اوپر، جس کا مودی نے کھل کے اعلان کیا ہے. اور اس وقت امریکہ نے چالاکی کر کے غلاموں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، چاپلوسی کروا رہا ہے ان سے اور ان کی تعریفیں کر رہا ہے تاکہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا نہ ہو. جبکہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے 99% عوام اس وقت ایران کے ساتھ ہے. پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہے، سعودی عرب امریکہ کے ساتھ ہے، امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اسرائیل بھارت کے ساتھ ہے، بھارت طالبان کے ساتھ ہے. تو یہ شرافت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ پھر پاکستان کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا اس وقت؟ طالبان کے ساتھ آپ کی دشمنی، بھارت کے ساتھ آپ کی دشمنی اور ٹرمپ کے ساتھ آپ کی دوستی. یہ پاکستان کا دفاع نہیں ہے. اس لیے اس وقت جو خطرات پاکستان کو درپیش ہیں وہ تاریخ میں، پوری تاریخ پاکستان کے سب سے زیادہ بڑے خطرات ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ جن خطرات کے نتیجے میں بنگلہ دیش ٹوٹا، جن خطرات کے نتیجے میں ہمیں اور نقصان ہوا، ان سے بھی بڑے خطرات ہیں. چونکہ خطرات سے نمٹنے کے لیے جو نظریہ چاہیے وہ کمزور ہے یہاں پر، اور خطرات کے مقابلے کے لیے جو عزم و ارادہ چاہیے وہ کمزور ہے یہاں پر. اور بلکہ نئے نئے فتنوں کو ہوا دی جا رہی ہے. جو نہیں ہے بحران پاکستان میں وہ بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں. اب اگر بھارت کی توجہ ہے گلگت بلتستان پر اور بلوچستان پر اور کشمیر پر، تو ایسے میں سیاست کے نام پر آزاد کشمیر میں بحران کھڑا کرو اور مذہب کے نام پر گلگت بلتستان میں بحران کھڑا کرو. تو یہ کس کے لیے سہولت کاری ہو رہی ہے؟ کس کے اہداف کے لیے یہ سہولت کاری ہو رہی ہے؟ کہ اگر بلتستان، گلگت بلتستان کے عوام کو اشتعال دلایا جائے، وہ مشتعل ہو جائیں، اور دوسری طرف سے بھارت پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کوئی پاکستان کے حق میں خیر خواہی نہیں ہے. یہ اس وقت ریاستی پالیسیاں وہ ان کے اوپر سوال ہیں، شدید قسم کے سوال ہیں، خصوصاً خارجہ پالیسیاں اور عالمی نوعیت کی پالیسیوں میں. لیکن یہ باعث نہ بنے. حکمرانوں نے ہر دور میں یہ غلطیاں کی ہیں، ہر دور میں غلطیاں کی ہیں. ضیاء الحق نے غلطی کی، مشرف نے غلطی کی، اس کے درمیان آنے والوں نے غلطیاں کی. لیکن حکمرانوں کی غلطیوں کی سزا پاکستان کو نہیں دینی. کہ جس سے ٹرمپ راضی ہے اس سے خدا راضی نہیں ہے، اور ٹرمپ کی خوشنودی میں جہنم ہے تمہارے لیے. اگر راضی کرنا ہے پاکستان کی قوم کو راضی کرو، پہلے اپنے اللہ کو راضی کرو. لیکن اگر مخلوق کی ہی رضا چاہیے تو پاکستان کی قوم کا احترام کرو. گلگت بلتستان کے خصوصاً عوام سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، تو وہ سزا پاکستان کو نہیں دینی. وطن کا وفادار رہنا ہے، ملک کا وفادار رہنا ہے. حکمران اگر آپ کے ساتھ وفادار ہیں تو ان کا احترام کریں. نہیں کرتے تو مودی کو خوش نہیں کرنا، ٹرمپ اور نیتن یہو کو خوش نہیں کرنا، پاکستان کو کمزور نہیں کرنا، پاکستان کے ساتھ وفاداری کا عہد کرنا ہے. آج 23 مارچ ہے. پاکستان کے پرچم کے نیچے ہم یہ اپنے اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ خدایا جس طرح ایرانیوں کو تو نے غیرت دی ہے، پاکستانیوں کو بھی غیرت عطا فرما. جس طرح ایرانی قیادت کو پروردگارہ شجاعت و بصیرت عطا کی ہے، پاکستانی قیادت کو بھی شجاعت و بصیرت عطا فرما. جس طرح ایرانی قوم کو پروردگارہ دشمن کے مقابلے میں ایک
مستحکم دیوار، سیسا پلائی دیوار بنا دیا ہے ملت پاکستان سے اختلافات، تنازعات اور جھگڑے ختم کر کے ان کو بھی دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق عطا فرما۔ ملت پاکستان کو ایک امت واحدہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان کے شیعہ اور سنی کو اپنے اختلافات بالائے طاق رکھ کر فقط ملک کے لیے فداکاری کی توفیق عطا فرما۔